ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 75ویں سورت القیامہ پر گفتگو کریں گے۔ یہ ایک مکی سورت ہے جس میں 40 آیات ہے، اور اس کا مرکزی موضوع جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے روز قیامت کا اثبات ہے۔ یہ سورت منکرین آخرت کے شبہات کا جواب دیتی ہے، لیکن اس کا انداز آپ کہہ لیں بہت منفرد ہے۔ تو اسی منفرد انداز سے ہماری آج کی بحث کا سوال جنم لیتا ہے، کیا سورت القیامہ میں روز جزا کا جو بنیادی استدلال ہے وہ ایک نفسیاتی اور اخلاقی دلیل پر مبنی ہے، یا اس کی بنیاد عقلی اور آپ کہہ لیں سائنسی شواہد پر قائم ہے؟ میں یہ موقف پیش کروں گا کہ اس سورت کا اصل کمال اس کی گہری نفسیاتی دلیل میں ہے، جو انسان کے اپنے ضمیر کو سب سے بڑی عدالت کے ثبوت کے طور پر پیش کرتی ہے، اور آخرت کے انکار کو علمی کمزوری کے بجائے ایک اخلاقی بغاوت کا نتیجہ قرار دیتی ہے۔ جی، اور میں اس نقطے پر زور دوں گی کہ جبکہ نفسیاتی پہلو یقیناً اہم ہیں، سورت کی سب سے ناقابل تردید اور طاقتور دلیلیں عقلی اور منطقی ہیں۔ قرآن منکرین کے ٹھوس سوالات کے جواب میں ٹھوس شواہد پیش کرتا ہے، جیسے انسانی تخلیق کے معجزے سے لے کر انگلیوں کے پوروں کی منفرد ساخت تک۔ تو میرے نزدیک یہ عقلی بنیادیں ہی ہیں جو نفسیاتی اور اخلاقی نتائج کو وزن دیتی ہیں، نہ کہ اس کے برعکس۔ بہت خوب، تو آئیے سورت کے آغاز سے ہی اس بحث کا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ اب دیکھیں، اللہ نے کائنات کی سب سے بڑی عدالت یعنی قیامت کے ساتھ جس چیز کی قسم کھائی ہے وہ کوئی خارجی مظہر نہیں، بلکہ انسان کی داخلی حقیقت ہے۔ نفس لوامہ مطلب وہ ضمیر جو گناہ پر ملامت کرتا ہے۔ یہ اندرونی عدالت، یہ خود اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ایک بیرونی اور حتمی عدالت کا وجود برحق ہے۔ یہ ثبوت ہمارے اندر نصب ہے۔ انکار کی وجہ دلیل کی کمی نہیں، بلکہ اس اندرونی آواز کو دبانے کی خواہش ہے۔ میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ ان دو قسموں کا ایک ساتھ آنا بہت معنی خیز ہے، لیکن میں اسے ذرا مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ آپ اسے بنیادی دلیل قرار دے رہے ہیں، جبکہ میرے نزدیک یہ ایک تمہید ہے۔ یہ انسان کو اس کے اپنی نفسیات کی طرف متوجہ کر کے آئندہ آنے والی عقلی دلیلوں کے لیے تیار کرنا ہے۔ دیکھیں، ضمیر کا احساس ایک عالمگیر انسانی تجربہ ہے، لیکن صرف اس کی بنیاد پر حتمی فیصلے کا اس بات کرنا ایک کمزور منطقی قدم ہو سکتا ہے۔ کوئی سیکولر ماہر نفسیات یہ کہہ سکتا ہے کہ ضمیر تو محض سماجی بقا کے لیے پیدا ہونے والی ایک ارتقائی خصوصیت ہے، تو قرآن اس احساس کو نقطۂ آغاز بناتا ہے، لیکن اصل دلائل اس کے بعد پیش کرتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ قرآن اسے محض نقطۂ آغاز نہیں سمجھتا۔ اگلی آیات دیکھیں جو منکرین کے اعتراض کا جواب دیتی ہیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پوروں کو بھی ویسا ہی بنانے پر قادر ہیں۔ یہاں بظاہر ایک عقلی دلیل دی جا رہی ہے، لیکن اس کا سیاق و سباق دیکھیں۔ منکرین کا سوال کوئی علمی سوال نہیں تھا، بلکہ قیامت سے فرار کے لیے ایک بہانہ تھا۔ تو اللہ ان کے بہانے کا جواب تو دیتا ہے، لیکن اس انداز میں جو اس کی قدرت کی باریکی کو ظاہر کرے۔ انگلیوں کے پوروں یعنی بنانا ہوں کا ذکر جو ہر انسان کی منفرد شناخت ہیں، یہ ایک لطیف اشارہ ہے کہ جس ذات نے تمہیں اتنی باریک بینی سے بنایا وہ تمہارے اعمال کی باریکیوں سے بھی واقف ہے۔ تو یہ دلیل بھی بالآخر اسی ضمیر کی عدالت کی طرف لوٹتی ہے۔ صحیح، آپ کی بات کی قدر کرتی ہوں، لیکن میں اس دلیل کو محض ایک لطیف اشارہ نہیں سمجھتی۔ یہ سورت کی مرکزی عقلی دلیلوں میں سے ایک ہے۔ منکرین کا اعتراض ٹھوس اور مادی تھا، بھئی بکھری ہوئی ہڈیوں کو کون جمع کرے گا؟ اس کا جواب بھی ٹھوس اور عقلی ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے ایک ایسی مثال دی جو آج کے دور میں بھی سائنسی طور پر حیران کن ہے۔ فنگر پرنٹس کا منفرد ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جو خالق کی لامحدود قدرت اور علم کو ثابت کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی دلیل ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ کہنا کہ جو ذات اربوں انسانوں کے لیے منفرد شناختی نشان بنا سکتی ہے وہ ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتی، یہ تو سراسر غیر منطقی بات ہے۔ یہ ایک عقلی اپیل ہے، نفسیاتی نہیں۔ میں اس کی عقلی قوت سے انکار نہیں کر رہا، لیکن میں اس کے مقام پر زور دے رہا ہوں۔
یہ دلیل اس لیے دی گئی تاکہ اس فکری رکاوٹ کو ہٹایا جا سکے جو اصل مسئلے پر پردہ ڈال رہی تھی۔ اور وہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ قرآن اگلی ہی آیات میں اس کی وضاحت کر دیتا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی برائی کرتا رہے، اسی لیے پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ یہ ہے میری دلیل کا مرکز۔ قرآن خود تشخیص کر رہا ہے کہ انکار کی جڑ عقلی شبہ نہیں بلکہ بے لگام زندگی گزارنے کی خواہش ہے۔ وہ جواب دہی سے بچنا چاہتا ہے، اس لیے وہ ایسے سوالات اٹھاتا ہے جن کا مقصد علم حاصل کرنا نہیں بلکہ محض انکار کے لیے زمین ہموار کرنا ہے۔ لہٰذا فنگر پرنٹس کی دلیل اس کے عقلی بہانے کو توڑتی ہے تاکہ اس کی اصل اخلاقی بیماری کو بے نقاب کیا جا سکے۔ اچھا، لیکن میں اس آیت کو مختلف انداز سے سمجھتی ہوں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ آیت انکار کی وجہ بیان نہیں کر رہی بلکہ اس کا نتیجہ بیان کر رہی ہے؟ یعنی چونکہ ایک شخص عقلی دلائل کی بنیاد پر آخرت کے وجود کا قائل نہیں ہے، اس لیے وہ منطقی طور پر یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ اپنے اعمال میں آزاد ہے اور اسے کسی کے سامنے جوابدہ نہیں ہونا پڑے گا۔ اس صورت میں فکری انکار اخلاقی آزادی پر منتج ہوتا ہے، نہ کہ اخلاقی آزادی کی خواہش فکری انکار کا سبب بنتی ہے۔ اگر قرآن کی بنیادی دلیل عقلی ہے تو اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ ان عقلی دلائل کو مسترد کرتے ہیں وہ پھر اپنی زندگیوں میں فسق و فجور کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن یریدو کا لفظ وہ چاہتا ہے، یہ تو ارادے اور خواہش پر دلالت کرتا ہے، جو ایک نفسیاتی اور اخلاقی کیفیت ہے، یہ محض ایک منطقی نتیجہ نہیں ہے۔ قرآن انسان کی نفسیات کی گہرائی میں اتر رہا ہے، اور اس کے بعد جب قیامت کے مناظر بیان کیے جاتے ہیں تو وہ بھی اسی نفسیاتی پہلو کو تقویت دیتے ہیں۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، پس جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ پس جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا۔ یہ منظر کشی اس لیے نہیں ہے کہ کونیاتی تبدیلیوں کی سائنسی وضاحت کی جائے، بلکہ اس لیے ہے کہ اس منکر کے دل میں وہی خوف پیدا کیا جائے جس سے وہ دنیا میں بھاگ رہا تھا۔ این المفر، یعنی بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ یہ سوال اس کی اندرونی بے بسی اور اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ اس کا ضمیر وہ ٹھیک کہتا تھا۔ بالکل، یہ منظر کشی انتہائی طاقتور ہے، لیکن میں اسے آپ کی نفسیاتی دلیل کے بجائے اپنی عقلی دلیل کا منطقی نتیجہ سمجھتی ہوں۔ اگر ایک قادر اور حکیم خالق موجود ہے، جیسا کہ تخلیق کی دلیل سے ثابت ہوا، تو اس کائنات کا ایک مقصد ہونا لازم ہے، اور اگر اس کا مقصد ہے تو پھر احتساب بھی لازم ہے۔ قیامت کے یہ مناظر اس احتساب کے دن کی ہولناکی کو بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک منطقی سلسلے کی کڑیاں ہیں، قدرت، پھر مقصد اور آخر میں احتساب۔ یہاں انسان کا سوال این المفرو اس کی بے بسی کو ظاہر کرتا ہے جب وہ عقلی حقیقت کو اپنی آنکھوں کے سامنے مجسم دیکھتا ہے، اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اللہ لا وزرا الی ربک یومئذ المستقر، ہرگز نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اس دن تیرے رب ہی کے پاس ٹھکانہ ہے۔ یہ ایک ختمی اور آپ کہہ لیں غیر جذباتی اعلان ہے کہ منطقی انجام سے فرار ممکن نہیں۔ لیکن اس انجام کے دن گواہی کا نظام بھی تو میری بات کی تائید کرتا ہے۔ کسی خارجی گواہ کی ضرورت ہی نہیں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، بلکہ انسان خود اپنے نفس کے خلاف ایک واضح دلیل ہے، چاہے وہ کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ یہ آیت تو براہ راست نفس لوامہ کے تصور سے جڑی ہوئی ہے۔ وہی ضمیر جو دنیا میں ملامت کرتا تھا، آخرت میں سب سے بڑا گواہ بن جائے گا۔ دنیا میں بنائے گئے جھوٹے عقلی بہانے اور عذر وہ وہاں کام نہیں آئیں گے۔ یہ پوری بحث کو واپس انسان کی داخلی اور اخلاقی حالت پر لے آتی ہے۔ میں مانتی ہوں کہ یہ ایک طاقتور نقطہ ہے، لیکن اس صورت کا اختتام جس دلیل پر ہوتا ہے وہ میرے خیال میں فیصلہ کن ہے۔ گفتگو کے آخر میں تمام نفسیاتی اور اخلاقی دلائل کے بعد قرآن اپنی سب سے بنیادی اور عقلی دلیل کی طرف لوٹتا ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے بے مقصد چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ ایک خالص عقلی سوال ہے جسے دلیل مقصدیت کہتے ہیں۔ ایک حکیم ذات بے مقصد کام نہیں کرتی۔ انسان جیسی پیچیدہ اور باشعور مخلوق کو بغیر کسی مقصد اور انجام کے پیدا کرنا حکمت کے خلاف ہے۔ یہ ایک خالص عقلی استدلال ہے۔
میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک عقلی سوال ہے، لیکن اس کا جواب اخلاقی اور نفسیاتی ہے۔ بے مقصدیت کا احساس یہ انسان کے ضمیر کو قبول نہیں، اسی لیے تو وہ زندگی میں معنی تلاش کرتا ہے۔ یہ سوال بھی بالآخر اسی نفس لوامہ کی بے چینی کو مخاطب کرتا ہے کہ جس طرح تم اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو بے مقصد نہیں رہنے دیتے، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تمہارا خالق تمہیں بے مقصد چھوڑ دے گا؟ لیکن صورت اس پر ختم نہیں ہوتی۔ وہ اس عقلی دلیل کو ایک اور شاید سب سے زیادہ ٹھوس، مادی اور آپ کہہ لیں سائنسی دلیل کے ساتھ جوڑتی ہے۔ الم یک نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى؟ کیا وہ منی کے ایک قطرے سے بنا نطفہ نہ تھا جسے ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے بنایا اور درست کیا، پھر اس سے مرد اور عورت کے جوڑے بنائے؟ کیا وہ ذات اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ یہ سورت کا آخری کلام ہے، ایک ایسا سوال جو اپنے اندر جواب رکھتا ہے۔ یہ دلیل قدرت ہے۔ جس نے پہلی بار عدم سے وجود بخشا، اس کے لیے دوبارہ زندگی دینا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسی دلیل ہے جو انسان کے اپنے وجودی تجربے پر مبنی ہے۔ یہ نفسیاتی نہیں بلکہ حیاتیاتی اور منطقی ہے۔ قرآن اپنی بحث کا اختتام ایک ایسے ٹھوس ثبوت پر کرتا ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان کر سکتا ہے۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ یہ اختتامی دلیل انتہائی قوی ہے، لیکن میں پھر بھی اسے مجموعی نفسیاتی فریم ورک کا حصہ سمجھتا ہوں۔ انسان کو اس کی حقیر ابتدا یاد دلا کر اس کے تکبر کو توڑا جا رہا ہے، وہی تکبر جو اسے اپنے ضمیر کی آواز سننے اور جواب دہی کو قبول کرنے سے روکتا ہے۔ تو یہ دلیل اس کی عقلی رکاوٹ کو بھی دور کرتی ہے اور اس کی نفسیاتی بیماری کا بھی علاج کرتی ہے۔ یہ اسے بتاتی ہے کہ تمہاری حقیقت اتنی معمولی تھی، پھر بھی ہم نے تمہیں شرف بخشا، تو کیا تم اس شرف کا مقصد فراموش کر کے بے لگام جینا چاہتے ہو؟ یہ عقلی اور نفسیاتی دلائل کا ایک حسین امتزاج ہے۔ اور شاید یہی صورت کی عظمت ہے۔ یہ انسان کو کسی ایک زاویے سے مخاطب نہیں کرتی، یہ اس کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑتی ہے اور اس کی عقل کو بھی قائل کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بحث کہ کون سی دلیل بنیادی ہے خود اس صورت کے جامع انداز کو محدود کرنے کے مترادف ہو۔ بالآخر میں اپنے موقف پر قائم ہوں کہ سورۃ القیامہ کا مرکزی پیغام انسان کی نفسیات اور اخلاقیات سے جڑا ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ قیامت کا سب سے بڑا ثبوت ہمارے اندر موجود ہے، اور اس کا انکار دراصل اپنی خواہشات کی غلامی کا نتیجہ ہے۔ عقلی دلائل ان پردوں کو ہٹانے کے لیے ہیں جو ہم اپنی اس غلامی کو چھپانے کے لیے بنتے ہیں۔ اور میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ سورت اپنی بنیاد عقلی اور منطقی دلائل پر رکھتی ہے جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تخلیق کا معجزہ اور کائنات کی مقصدیت، یہ دلائل ایک ایسی ٹھوس بنیاد فراہم کرتے ہیں جس پر ایمان کی عمارت کھڑی ہو سکے۔ نفسیاتی اور اخلاقی پہلو اس عقلی حقیقت کو قبول کرنے کے نتائج اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ شاید سورت کا حقیقی کمال اسی میں ہے کہ یہ دلیل کے ان دونوں پہلوؤں کو اس طرح یکجا کرتی ہے کہ انسان کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں بچتا، نہ عقلی نہ نفسیاتی۔ یہ بیک وقت دل اور دماغ دونوں کو مخاطب کرتی ہے۔ جی، اس نقطے پر ہم دونوں متفق ہو سکتے ہیں۔ یہ صورت انسان کو بحیثیت مجموعی چیلنج کرتی ہے اور اسے اس کی زندگی کے سب سے بڑے سوال کا سامنا کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔